فاطمہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کا یہ واقعہ ایسا عجیب اور حیرت انگیز ہے جو آپ کو یکسر تبدیل کر کے رکھے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے اور جسے چاہے جب چاہے ہدایت نصیب فرما دے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک نامور عالم دین تھے جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک دن ایک خوبصورت نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ لمبے بال، گورا چٹا جسم اور دراز قد نوجوان اسلام قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے حسب معمول ان کے تعارف کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کا مختصر تعارف ان کے سامنے پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو میں اس سے یہ دریافت کرتا کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا۔ 1948 سے 1996 تک یہی معمول رہا۔ عموماً لوگ اسلام کے بارے میں جو تاثرات بیان کرتے وہ ملتے جلتے تھے، لیکن اس نوجوان نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کی بقول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نوعیت کی تھی۔ شخص نے بتایا، میرا نام جاک جبلر ہے، میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں۔ میرے بنائے اور گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ جاک جبلر نے مزید کہا، آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب سفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سب لوگ جمع ہو چکے تھے، نہایت خاموشی سے خاص انداز کی موسیقی سن رہے تھے۔ جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ موسیقی کی دنیا کی بہت اونچی چیز ہے جو یہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے خود جو آوازوں کی دھنیں اور ان کے نشیب و فراز ایجاد کی ہیں، یہ موسیقی ان سے بہت آگے ہے۔ میں انتہائی حیران تھا کہ آخر یہ کس کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھن آخر کس نے ترتیب دی ہے۔ جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھن کس نے بنائی ہے تو لوگوں نے مجھے اشارے سے خاموش کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پھر یہی بات پوچھی، لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا۔ اس کے بعد بقول فرانسیسی سنگر جب وہ موسیقی ختم ہوئی اور وہ بہترین آواز بند ہو گئی، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس پر حاضرین نے اسے سمجھایا کہ یہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس پر موسیقار نے کہا کہ اچھا یہ قرآن ہے، مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی ہے؟ وہاں موجود مسلمانوں نے وضاحت کی کہ نہ یہ دھن کسی انسان نے بنائی ہے اور نہ ہی یہ قاری موسیقار ہے۔ جس پر فرانسیسی موسیقار نے حیرانگی سے جواب دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دھن کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو۔ موسیقار کو یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک کا دھن یا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ یہ تو فن تجوید ہے اور موسیقی سے بالکل الگ چیز ہے۔ اس پر اس موسیقار نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے یہ تو بتاؤ، قرأت اور تجوید کا یہ فن کب ایجاد ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا تو فن تجوید کے اصولوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ فرانسیسی موسیقار نے کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اس طرح سکھایا جیسا کہ میں نے ابھی سنا ہے تو بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ دھن ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اس میں فن موسیقی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس تک انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا یہ طرز اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے اسے انسانی ذہن کے لیے بنانا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کیونکہ مجھے موسیقی اور اس دنیاوی فن کا کوئی علم نہیں تھا۔ فرانسیسی موسیقار نے مزید کہا، اس کے بعد میں نے مسجد جا کر مختلف لوگوں سے قرآن سنا اور مجھے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو یقیناً اس کو لانے والے بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ مجھے مسلمان کر دیں، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے انہیں کلمہ پڑھایا اور جاک جبلر جو اپنے زمانے کا مشہور موسیقار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ وقت فوقت مجھ سے ملنے آتا تھا اور ہمیشہ یہی بات کہتا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد 1970 میں اس کا انتقال ہوا۔ بے شک قرآن مجید علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے غور کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔